یہ بات جب دل میں آ جائے کہ یہ بات خلاف سنت ہے تو فوراً اس سے وہ تو کر ہی اس لیے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل بدعتی جو عمل کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے نا کہ رسول اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. تو لہٰذا جب آپ علم لے آئیں گے بھی وسلم نے ایسے نہیں کیا تو وہ تو کہے گا یار میں تو یہ کیا کر رہا ہوں, میں تو وسلم کو ایزا پہنچا رہا ہوں. اور روحانیت اس لیے کہ وہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ روحانیت کے نام پر بدعت پھیلاتے ہیں. دراصل اس سے یہ ملے گا, وہ ملے گا, یہ ملے گا, لیکن جب وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے اور حقیقی انوارات پا لیتا ہے اہل حق بزرگوں کے پاس تو پھر ادھر نہیں جاتا ہے. تو بدعات کا جو فتنہ ہے اس میں علم اور روحانیت دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے ہمارے بزرگوں کو دونوں چیزوں سے نوازا تھا. اور باقی جو ہے جس میں بے راہ روی جو علمی دنیا میں ہے جیسے سلفیت وغیرہ ہے تو وہ فتنہ علم سے جاتا ہے. وہ آپ کی وہ روحانیت صحیح بھی نہیں کرتے, وہ علم سے فتنہ جاتا ہے. اس کا مقابلہ علم سے. اس لیے کہ جتنے بھی مغالطے ہوتے ہیں وہ علمی مغالطے پیش کرتے ہیں. علمی مغالطے پیش کریں گے اور کہیں گے جناب ایسے ہے ویسے, اور اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کبھی. یہ بھی سلفیت کا عجیب اثر ہے. ہمارے لوگ ہماری یا کابر کی بات پر اعتراض کر دیتے ہیں اور دلیل کوئی نہیں ہوتی. تو جب بھی کوئی ایسی بات کرے تو کبھی انسان کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بزرگ جو عمل کرتے آ رہے ہیں, آپ کے استاد ہو یا مرشد ہوں, ان کے مرشد ہوں, کم از کم 3 نسل تک تو ہر ایک کو معلومات ہوتی ہے. چلو پردادے تک کا تو نام سبھی جانتے ہیں نا, دادے پردادے تک, اوپر کا نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف شریعت کو کام کر رہے ہیں؟ اگلا جو بات کر رہا ہوگا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. جب آپ اس کو کہیں گے نا جی آپ اس نے یہ بات جو ہے آپ نے جو کی ہے یہ بات کس جگہ پر لکھی ہے یا آپ نے کہاں سے لیا, ذرا میں وہ ماخذ دکھا دیں. ہماری ایک بہت بڑی غلطی کہ ہم بات سن کر وہ کر لیتے ہیں. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اب ان کا ماخذ دکھائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے بات صحیح نہ سمجھی ہو, بس اس کے اوپر ڈالیے. آپ کچھ اور لکھو اور آپ نے کچھ اور سمجھاؤ. اس آدمی کی طرح جو ایک مولوی صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کسی استاد کی ضرورت نہیں, خود ہی سمجھ لو. تو صبح فجر کی نماز آیا تو ہل رہا تھا, امام صاحب کبھی یوں جا رہا ہے 2-4 فٹ, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. تو اس نے کہا بھی یہ آپ نے امام مقتدی کا آج کیا, آپ ایک جگہ کھڑے ہی نہیں تھے, کبھی سجدہ وہاں کر رہے کبھی رکوع وہاں کر رہے. انہوں نے کہا حدیث شریف میں آتا ہے جو امامت کرائے وہ ہل کے نماز پڑھائے. انہوں نے کہا اچھا عجیب ہے یار, روایت آج ہی پتہ چلی, ہمیں بھی دکھاؤ. اب وہ ہلکی کے اس نے ہل کے پڑھا کیونکہ وہ یوں ڈال دیا لمبے والا, تو ہلکی جن میں جو امامت کرا ہلکی ہوتے ہل کے, اب وہ ہل رہا ہے نماز میں. تو بھائی شاید آپ نے ہل کے سمجھ لیا ہو, آپ ذرا عبارت تو دکھائیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم ویسے ہی کرتے ہیں. دیکھو جیسے کل کسی نے نقل کر دی مفتی تقی صاحب نے کہا اجتماعی ذکر تو بدعت ہے, ایسے کہہ دی. بھائی دکھاؤ کہاں ہے, نے کہاں کہا ہے. اب ہمیں عبارت دکھائیں جہاں لکھا ہوا ہے یا اس کا آڈیو سنائیں تاکہ ہم جو دیکھیں کس تناظر میں بات کی ہے, تاکہ ہم پتہ چلے. ورنہ اجتماعی ذکر تو بزرگان دین کب سے کرتے آ رہے ہیں, تو نئی بات تھوڑی ہے. یہ بہت اہم بات ہے, لیکن ہم فوراً اگلی بات سن کر یہ اچھا ہوگا بھی ایسا. پھر اس کے اوپر بھی ایک طرف ایک جمہور ہے اور ایک طرف کوئی ایک آدمی اپنی سمجھ سے بات کرتا ہے, اس کو اس کے تفردات میں ڈال دیتے ہیں. یہ اس کا منفرد ایک فیصلہ ہے. اگر منفرد فیصلہ جمہور پر نہیں لیا جاتا, ایک اصول ہے یہ. جمہور صحابہ اکرام کا ایک فیصلہ تو اس پر اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بعد باتیں ہیں وہ ہم نہیں لیتے, کیونکہ بھائی جمہور صحابہ نے یہ کہا ہے, جمہور صحابہ نے کہا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ایک صحابیہ ہے, وہ کہتی ہیں کہ وسلم نے مجھے طلاق ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے نفقہ دیا اور نہ مجھے گھر دیا عدت کے دوران. حضرت عمر کے سامنے بات پیش کی
فرمایا کہ لا ندری، ہمیں نہیں پتہ ام حفظت ام نصیحت، پتہ نہیں اس کو بات یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے، اور اس نے پتہ نہیں کیا بات سمجھی ہے، وسلم نے کیا کہا تھا اور وہ کیا سمجھی، یا اس کا کوئی اور تناظر ہوگا تو عام قانون سے نہیں جا سکتے. حدیث میں لہو سکنا ولو نفقہ، اس کو رہائش بھی دینی ہوگی، اس کو خرچہ بھی دینا ہوگا جب تک عدت نہ گزرے. اب جمہور صحابہ اس صحابیہ کی بات ہے تم نے نہیں لی، کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ وہ ادھر جمہور ہے، ادھر رسول اللہ کی بات ہے سری، اور ادھر وہ اکیلی ہے. ہو سکتا ہے فرمایا حفظت ام نصیحت، پتہ نہیں یاد ہے یا بھول گئی ہے کیا کہا تھا، اور ہو سکتا ہے کس تناظر میں بات فرمائی. اور بعض محدثین نے لکھا بھی کیونکہ وہ زبان کی تیز تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سسرالیوں میں جھگڑا ہوگا اور وہ ہوگا، اس لیے پیغمبر سے فرمایا کہ بھائی تم کہیں اور جا کر عدت گزارو. ایسا ہو سکتا ہے. تو بات بھی اس کے بعد بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا یہ انفرادی فیصلہ تو نہیں. یہ اس قسم کی جو باتیں آتی وہ علم کی دنیا سے اس کو دور کیا جائے گا. ہمارے کابر پر جو بات کرتے ہیں ان عبارات میں بھی یہی ہے. اب عجیب بات ہے، یہ پہلے اس کا ادراک نہیں ہوتا تھا، لیکن اب دیکھا کہ قطع برید اس قدر اس زمانے میں بھی ہو رہی، جبکہ پرنٹنگ کا زمانہ ہے. اب وہ ایک عبارت آتی وسلم کو کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی، بڑے مشہور کر دے. سید اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منسوخ کرتے عبارت اہل بدعت اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے. اب یہ عبارت ہے ہی نہیں، خیال آنے کی عبارت ہی نہیں. عجیب بات ہے. بلکہ وہاں لفظ ہے صرف ہمت، کہ اپنی ہمت صرف کر دے. صرف ہمت یہ تصور کا لفظ ہے. صرف ہمت کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا تصور کرے کہ آپ کے سامنے آ جائے، اس میں کہتے ہیں صرف ہمت. اور یہ اتنے آسانی سے نہیں آتا، انہیں کو آتا ہے جن کی مشق کی ہو، ہر آدمی کو نہیں آتا. مشق جس کی ہوتی ہے وہ جب کسی تصور کرے تو اس کے سامنے آ جائے. صرف ہمت لفظ ہے، خیال نہیں. اب خیال اور چیز، خیال تو گزرنے والی چیز ہے. تو دن میں کتنے خیالات ہم میں آتے ہیں، یہ صرف ہمت ہے. تو وسلم صرف ہمت کر کے وسلم کی ذات اقدس کو سامنے لے آتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے. لازمی بات ہے وہ جب سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا تو اور سامنے وسلم کی ذات سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ غیر اللہ کو ہو جائے گا نا، غیر اللہ کی عظمت، اور یہ غیر اللہ کو سجدہ ہو جائے گا اور وہ نماز ختم ہو جائے گی. اب یہ کتنا فرق ہے اس کے اندر. یہ صرف ہمت ہے. اب یہ کسی بھی شے کے بارے میں صرف ہمت کرے اس طرح کہ اس کو سامنے کر کے اور وہ کرے تو ہر ایک کا ایک ہی حکم ہے. لیکن وہ صرف ہمت کا ترجمہ خیال سے کر کے، اور دیکھو جی خیال آج تک کوئی نہیں خیال کا لفظ لا سکتا. خیال کا لفظ تو فارسی عربی کا لفظ ہے، تو وہاں لفظ خیال لے آتے، خیال نہیں. کیونکہ وسلم کی عظمت ہوگی قلب میں، لہٰذا آواز میں. اب اگر کوئی ایسی چیز کی صرف ہمت کرتا ہے جس کی عظمت نہیں ہے، لہٰذا جب عظمت نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ جو سجدہ کرے گا وہ عظمت کی بنیاد پر وہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس کو کر رہا ہوں. اور سجدہ ہوتی وہ ہے جو عظمت کی بنیاد پر ہو. اگر عظمت کی بنیاد پر نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں ہے. ایسے تو کفار بھی تمسخر اڑاتے ہوتے، کہتے تھے لو جی یہ تمسخر. اس لیے سجدے کی اور اس عبادت کی تعریف یہ ہے. اس لیے اس کی تعریف کیا ہے سجدے کی؟ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھنا، اجلالا و عظمتا، عظمت بنیاد، لا استخفافا، مذاق کے لیے نہیں. انہیں ایک آدمی کہتا ہے لو جی میں تو سجدہ کر لیتا ہوں، لو جی، اور آپ کو سجدہ ایسا ہوتا ہے مذاق میں، لو جی ہم سجدہ کر لیتے ہیں آپ کو، اور کیا کریں. وہ تمسخر اڑا رہا ہے اس کا، یہ سجدہ نہیں کہلاتا. سجدہ ہوتا ہے اجلال عظمت. تو جس کا اجلال اور عظمت قلب میں ہوگی تو سجدہ شمار ہوگا نا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صرف ہمت کرے گا تو آپ کو ان کا عظمت اور اجلال ہوگا نا، تو وہ غیر اللہ کو یہ سجدہ ہوگا. اور کسی اور مخلوق کو ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، تو سجدہ نہیں ہوگا. وہ یہ کتنی باریک سی بات ہے. اب اس کو خیال بنا دینا، کر دینا. تو اس لیے جو بدعت کا فتنہ ہے وہ علم اور نور دو چیزوں سے جاتا ہے.
کیونکہ بدعت میں ظلمت ہوتی ہے اور جہالت ہوتی ہے، اس میں علم بھی چاہیے اور نور بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، اور جو ماشاء اللہ۔ دوسرے فتنے ہیں جس میں اشکالات اور یعنی اس کو تلبیس کہہ دیں، یا اس کو آپ یہ کہہ دیں تلبیس کہہ رہے ہیں کہ اس کو حق کو یعنی باطل کو حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مطلب باطل حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر معاویہ ان کی صلح ہوئی، اس وقت ان خوارج نے جو الگ ہو گئے تھے، انہوں نے قرآن مجید نیزوں پر اٹھا لیے تھے کہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے۔ حضرت علی سے کہا اور امیر معاویہ تم دونوں کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے، ارید بہ الباطل، اور علی کا مشہور جملہ ہے، لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے اور قرآن پیش کر کے پیش قرآن کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد ان کا شریعت کے خلاف فیصلہ کرانا ہے کہ لڑو مارو، کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا کہ سب مر کے فنا ہو جائے۔ مقصد تو یہ تھا ادھر والی فنا، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، لیکن حضرت علی تو وہ فرمایا کہ ارید بہ الباطل، کہا کہ اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے، یہ تلبیس کرتے تو بظاہر لائیں گے حدیث میں آتا ہے، یہ بظاہر لائیں گے قرآن کی آیت میں ہے، بظاہر ایسے لائیں گے، لیکن اس سے مقصد ان کا باطل ہے، حق نہیں ہے۔ تو اس کو علمی، اس گرہ کو علمی اس سے کھولا جائے، علمی ناخنوں سے کھولی گرہ سامنے آ جائے گا یار سے سب، جیسے حضرت علی نے فرمایا ایک جملے نے ان کے پردہ پھاڑ دی۔ جی ماشاء اللہ۔ کا بظاہر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو قرآن لا رہے ہو کہ خوارج قرآن کھائے ہو گئے۔ میں ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق کی، حق بات کر رہے ہیں، کلمہ حق پیش کر رہے ہیں، لیکن ارید بہ الباطل، لیکن اس سے باطل مراد، اسی کے نام تلبیس ہے۔ جی تلبیس اسی کہتے ہیں کہ باطل کو حق اور حق کو باطل کے نقشے میں پیش کرنا، لبس سے لبس میں نہ خلط کر دیں، خلط کر دیں۔ ابلیس بھی اسی سے، ابلیس بھی سے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل، باطل کو حق، گناہ کو اچھا، نیکی کو برا کرتے ہیں، اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس بھی اسی سے، لبس سے لبس۔ یاد کر رہا